ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ ماحولیات کی پیداوار ہے. اگر روایتی ماحول کو تبدیل کر دیا جائے، جدید ادارے جو ہیں وہ قائم کر دیے جائیں، تو مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائیں گے. تو ماڈرنائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے، اب اس کی جو نتائج ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ چین میں ماڈرنائزیشن کا پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا. اس سے پہلے جاپان میں ماڈرنائزیشن کا پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا. یعنی ان لوگوں نے اپنی روایتی تہذیبی شناخت کو یکسر تبدیل کر لیا. چین میں بھی یہی ہوا. انہوں نے اپنے بنیادی تصورات جو ہیں وہ ویسٹ سے مستعار لے کے ماڈرنائزیشن کے ذریعے سے اپنے معاشروں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا. تشخص ان لیکن کا وہ ختم ہو گیا. کتاب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. مجھے اس وقت نام اس کا پورا بھول رہا ہے کہ ماڈرنائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ مسلم معاشروں میں مکمل طور پر فیل ہو گیا. یعنی مسلمان ایک ایسے معاشرے کا نام ہے جہاں ماڈرنائزیشن آنے کے باوجود بھی مسلمان جو ہے وہ اپنے دین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تاریخ نے اس امر کی گواہی دے دی ہے کہ ہم جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جب طاقت کے حصول کی طرف اسے اپنی جہادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لپکیں گے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جائیں گے. تو تاریخ نے تو اس کی گواہی دے دی ہے کہ مسلم ممالک میں ماڈرنائزیشن کا پروجیکٹ اپنے وہ تہذیبی اور فکری اور تعلیمی مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، جس کو سوچ کر وہ ماڈرنائزیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. اس کی سب سے بڑی مثال تو ایران ہے. یعنی ایران اور ترکی اس کی سب سے بڑی مثال ہے. پاکستان میں تو ماڈرنائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس طریقے سے کبھی امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے. ترکی میں تو مصطفیٰ کمال اتاترک ترک نے جو پروجیکٹ امپلیمنٹ کیا اس کے نتائج آپ دیکھ لیں کیا نتائج ہوئے. ایران میں آپ دیکھیں کہ جو شاہ تھے ایران کے، انہوں نے اپنے ہاں ماڈرنائزیشن کے پروجیکٹ کو جس روتھلیس طریقے سے امپلیمنٹ کیا اس کے نتائج آپ دیکھ لیں. تو پاکستان میں بھی 47 کے اعتبار سے یا ایک صدی پہلے کی نسبت آج کہیں زیادہ ماڈرنائزیشن ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ جدید ہونے کے ساتھ وہ اپنے دین کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے؟ تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم اس صورتحال کو شعوری طور پر فیس کریں کہ یہ وہ صورتحال ہے جس کو ہم نے فیس کرنا ہے، اس کے لیے ہم فکری، اخلاقی، علمی اور دوسرے وسائل پیدا کریں اور اس جد و جہد میں شریک ہو جائیں جو دنیا بھر میں قوموں کی جد و جہد ہے، جس جد و جہد میں شریک ہو کر وہ دنیا میں طاقت اور باقی ساری چیزوں کا حصول ممکن بناتے ہیں. تو اس میں کیا عیب ہے؟ یہ جو تطبیق ہے، اسلامی نظام کا نفاذ ہے، یہ ساری چیزیں تو طاقت سے مشروط ہیں. تو اگر طاقت ہوگی تو ہم بھی یہ نافذ کر لیں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اس میں شرط اول طاقت ہے. مگر جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ایران ہے یا ترکی کی آپ نے مثال دی، تو ماڈرنائزیشن کی جو آپ نے تاریخی حوالے سے یعنی ایک مثال دی کہ انہوں نے رد کر دیا ہے، اسلامی سماج نے اس کو رد کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ارتقائی سفر میں جو ماڈرنائزیشن کا ارتقائی سفر ہے، اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے اس سفر کو طے کیا ہے اور جس پوزیشن پہ وہ آج ہیں، تو وہ سفر تو اسلامی سماج نے ابھی تک طے ہی نہیں کیا. ابھی تو ہم یعنی اگر اس تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس ارتقائی سفر کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا سماج جو ہے مسلمان سماج جو ہے وہ تو ابھی کہیں درمیان میں ہے. ابھی تو ہم اس جو ہے نا ان راہوں کے مسافر ہیں. ابھی ہم یعنی کہ ایسے نہیں یعنی ایک ججمنٹ دیں کہ ہمارے سماج نے اس کو رد کر دیا ہے. اگر ہم ترکی کی مثال لیتے ہیں یا ایران کی مثال لیتے ہیں، تو ہم اگر ان کے سماج کو بغور دیکھیں تو بہت ساری اقدار جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ہماری. یعنی بحیثیت مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اقدار جو ہے، ہمارا تشخص جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ پس پشت چلا گیا ہے. اور اگر ہم اس سفر کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس سفر میں جہاں پر ہیں، تو میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں اس کو کہ ہم ان کڑیوں کے بالکل قریب ہیں جو ہمیں ہمارے تشخص سے بالکل جو ہے نا دور کر دیں گے. میرا خیال ہے میں آپ سے جزوی طور پر تو متفق ہوں، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں مسلمانوں پر ہی عائد کرتا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ کیا تاریخ کے دیے گئے لمحے میں ہم
किस तरह से इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं और उसके लिए कौन से वसाइल बहम पहुँचाए हैं हमने। तो मेरी जो गुज़ारिश है, ये बाज़ लोगों को मेरी बात में बहुत नापसंद आती है कि गुज़श्ता 300 साल में ख़ास तौर पर बरसगीर के हवाले से अगर देखा जाए, तो हमने जदीद वसाइल तो यकीनन पैदा किए, लेकिन हमने ऐसे वसाइल पैदा नहीं किए जो जदीद दुनिया में हमें मुसलमान रहकर अपने आदर्श के लिए जद्दोजहद करना सिखा दें या उसका तरीक़ाकार बता दें। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि मुसलमानों की जो जदीद दुनिया, जदीद अहद की जो तफ़हीम है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अभी ज़ीरो से ऊपर नहीं गई। वो रीस के तौर पर तो मैंने मशीनें चलाना सीख ली हैं, मशीनें बनाना सीख ली हैं, नकल लगा के कुछ फ़ार्मूले रट लिए हैं, जिन्हें बेचकर मैं चंद रोटी कमा लेता हूँ। हम जदीद दुनिया को अपने दीनी, तहज़ीबी और फ़िक्री तनाज़ुर में समझने की कोई इस्तेदाद नहीं रखते। यानी कि हमने यानी कि ये तो बातें ठीक है, अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है जैसे ये देखा ना कि इस्लाम और जदीदियत में तसादुम नहीं, इस्लाम हर दौर की जदीदियत को बआसानी कबूल कर सकता है। ये हमारे दोस्त सैफ अब्बासी साहब ने ये कमेंट किया है। तो इस तरह के जो कमेंट हैं, वो मुकम्मल तौर पर लाइल्मी से पैदा होते हैं। यानी जब मैं इस्लाम की बुनियादी फ़िक्र या जदीदियत को समझने से बिल्कुल कासिर हो जाऊँ, तो फिर इस तरह के तबसरे और इस तरह और फिर ये जो सवाल हमारे दोस्त उठाते हैं, वो गुफ्तगू में शरीक भी नहीं होते। या तो ये है ना कि इस तरह का सवाल उठाने के बाद वो गुफ्तगू में शरीक हो जाए, जैसे सैफ अब्बासी साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि हम यानी कि एक तहज़ीब को दीनी असास पर रखने के लिए जदीद अहद जिन वसाइल का तकाज़ा करता है, मुसलमान अभी तक वो वसाइल फ़राहम करने के काबिल नहीं हो सके। तालीम को देख लें आप, हमारा मौजू तो तालीम था, गुफ्तगू ज़रा बिखर गई। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि मिसाल के तौर पर बर्र-ए-सगीर में रिवायती तालीम का जो मरकज़ था, वो फ़िरंगी महल था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में हमारी जो रिवायती मज़हबी तालीम है, वो रिवायतन अपनी असल तक पहुँचती है? तो ये बात नहीं कही जा सकती। अगर इनके तारीखी नसबनामे को देखा जाए, तो हमारे तमाम रिवायती जो दीनी मदारिस हैं, उनका शजरा नसब जो है वो दहली अरबिक कॉलेज तक पहुँचता है। तो दिल्ली अरबिक कॉलेज जो है वो एक जदीद मदरसा था। वो यकीनन मज़हबी मदरसा था, लेकिन वो एक जदीद मदरसा था। अब इस बहस में पड़ना कि जदीद दीनी मदरसे से क्या मुराद है और रिवायती दीनी मदरसे से क्या मुराद है, ये तो भई बड़ी पेचीदा और बड़ी तवील बहस है, जिसका ये महल नहीं है। यानी ये इस मौज़ू पर गुफ्तगू की जा सकती है यकीनन। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि हम बतौर मुसलमान हम दीन से मोहब्बत रखते हैं और दीन का हमसे तकाज़ा ये है। मैंने एक सवाल बहुत ज़्यादा मज़हबी उलमा से किया मैंने, लेकिन उसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला कि हम ये देखते हैं, ये बदीही शहादत है तारीख़ की कि 300 साल में जो गुज़श्ता 300 साल है कि मुसलमानों की सियासी ताकत चली गई। बिल्कुल और खत्म हो गया। हिदायत हमारा ईमान है कि इस्लाम मुकम्मल हिदायत है। तो इस्लाम क्या कहता है कि वो ताकत हम कैसे हासिल करें? एक चीज़, एक जवाब चाहिए इस बात का। तो आप ये जी सर। देखेंगे 300 साल का लिटरेचर देख लें, वो सिवाय फ़लसफ़े के और इस तरह की बहसों के, तो उसका वाहिद रास्ता जिहाद है और जिहाद का मतलब है हम असर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ताकत का दोबारा हुसूल। सर जैसे अभी हमारा जो मौज़ू है वो तालीम से मुतल्लिक है, जदीद निज़ाम तालीम और तहज़ीबी ज़रूरियात। जी, लेकिन हम अगर अपने इर्द-गिर्द यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जदीदियत की बात करते हैं, तो जी, हमारे सामने एक जो जदीद उलूम है की शक्ल में मगरबी समाज सामने आता है। जी, क्योंकि उनके पास ताकत है, वो सामने है, फ्रंट पे है और हमारे पास ताकत नहीं है। इवन ताकत होने के बावजूद भी जो है, हम जो है वो बिल्कुल खाली हाथ हैं जैसे। तो इस जी, हवाले से अगर हम उन जदीद उलूम को देखते हैं तो वो एक तो मज़ाहिब की नफ़ी और दूसरा
انسان کو جو ہے نا ایک انسان کے اندر سے انسانیت کا جو عنصر ہے وہ تقریباً ناپید کر دینا، ایک حیوان برآمد کرنا انسان سے، اور جدید علوم جو ہے وہ انسان کی زندگی کو مقصدیت سے خالی، کائنات مقصدیت سے خالی، اور انسان کی جو ارتقاء ہے وہ صرف اور صرف انسان کی کوشش بقائے ذات تک ہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کو بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں آتا کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ٹکرا سکیں جو ایک طاقت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، اور ہمارے اوپر مسلط بھی ہیں، اور ہمارے اعلیٰ اذہان فکری حوالے سے ان کے رسیا بھی ہیں۔ یعنی وہ جب بھی علم کا بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جو طاقتور ہستیاں جو ہمارے سامنے مسلط ہیں ہم پر، ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہمارے اعلیٰ اذہان ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے پاس کوئی روڈ میپ آتا نہیں ہے، 300 سال کی آپ نے مثال دی ہمارے تاریخی حوالے سے، جو ہمارے پچھلے 300 سال ہیں وہ ایک سیاسی حوالے سے انتہائی قسم پرسی کے جو ہیں وہ گزرے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو اس سے بھی پہلے کی ایک تاریخی حوالے، یعنی ہم ایک ماضی زدہ قوم ہے، اور ان تمدنی ضروریات اور عمرانی ضروریات کے تحت جو کام کیے گئے ان کو روڈ ماڈل ابھی بنایا نہیں جا سکتا۔ اب جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق ہمیں کیسا روڈ میپ اپنانا چاہیے کہ ہم ایک لادینیت اور ایک انسان کے اندر سے حیوانی سرشت پیدا کرنا، انسان کے مقصدیت کو ختم کر دینا، کائنات کے مقصدیت کو ختم کر دینا، ان تمام یعنی یہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں، جدید علوم ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے ایک روڈ میپ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے؟ پھر اپنی روایتی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک تہذیب سے جو ہے نا ماضی زدہ ایسے تہذیبی اور تمدنی عوامل تھے جو اس دور کی ضرورت تھے، مگر ہمارے دور میں تھوڑے سے مختلف ہیں حالات، تو ہم وہ ایک روڈ میپ نہیں پاتے، تو ہم کیسے ان چیزوں کو جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں؟ طاقت کے حصول ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے اور تشخص بھی برقرار رہے ہمارا؟ جی، اس میں دیکھیں سامع بھائی صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ بہت اہم بات کی کہ ہم کوئی روڈ میپ نہیں پاتے۔ روڈ میپ کا مطلب یہ ہے، اس کو اگر ہم ایک دوسرے طریقے سے بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم عمل کو راستہ نہیں ملتا، یہ مطلب۔ تو میرے بھائی، علم کا جو ایک بنیادی ترین فریضہ ہوتا ہے یا اس کی جو غایت ہوتی ہے وہ عمل کو راستہ دینا ہوتا ہے، عمل کو راستہ سجھانا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 300 سال میں ہمارے اہل علم نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد اب کسی روڈ میپ کا مطالبہ کرنا، یہ تو بہت ہی ایک بھول پن کی نشانی ہے۔ دیکھیں، 300 سال سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے بالکل ایسی نہیں۔ فکر پیدا نہیں کی جو تہذیبی سطح کی ہو۔ دیکھیں، اسلام تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے نا، اور ہم حق ہونے اور اسلام کے کیریئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جو مظلوم اور جو گمراہ یا اس طرح کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے اس شمع ہدایت کو فروزاں رکھیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ ہی کو سنبھال نہیں پا رہے۔ تو اس کے لیے یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم کوئی کسی کو اسکیپ گاٹ کے طور پر، یا مغرب نے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیا تو یقیناً اس کے لیے ہم اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کا جتنا اس نے لہو گرایا، ہمارے جتنے ادارے تباہ کیے، تاریخ نے اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہے، وہ ہمارے حافظے میں موجود بھی ہے۔ لیکن اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ کی اس صورتحال کو جس میں ہماری طاقت چلی گئی، اس صورتحال کو سمجھنے اور وہ علوم جن کے ذریعے سے ہمارے جو غالب قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہوئیں، ان علوم کو، اس تاریخی گردش کو، ان اداروں کو، طاقت کے ان وسائل کو ہم نے سمجھنے کی، یعنی ہم نے ریس کے طور پر ان کو ایکوائر کرنے کی کوشش تو کی، اور بہت حد تک ایکوائر کر بھی لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان اداروں کو ہم نے اپنے کسی تہذیبی تناظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی،
اس علم کو ہم نے اپنے کسی نظریہ علم میں رکھ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو جب ہم نے دیانتداری سے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، مسلم مائنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو نہ تو گفتگو کی صورت میں انگیج کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی مکالمے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تو کچھ ایسی شرائط ہیں جن شرائط کو بس وہ ماننے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہمارا شعور جو ہے وہ انہدام کا آخری درجہ بھی طے کر چکا ہو، تو ہم تہذیبی مسائل کا حل کیسے جان سکتے ہیں اور وہ تہذیبی مسائل کیسے پیدا کر سکتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں اس تہذیبی سفر کا آغاز کر سکیں جو کہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایک جو ہے نا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جی اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کہ آپ ہمارے جو ہے دیکھنے والے اور سننے والے یا کیا فرمائیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اپنا تشخص بھی برقرار کر رکھ سکے، اور جو ایک سیلاب ہے اس سے بھی ٹکرا سکے، اس کے سامنے بھی بند باندھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ جو اپنی میں نے عرض کیا کہ ہماری فکری جو اجتماعی فکری صورتحال ہے وہ انتہائی سطح کی غلامانہ روش کا شکار ہے۔ جی یعنی کہیں پر اگر ہماری اپنی سوچ کہیں پر بھی نہیں ہے، مستعار فکر ہے، مستعار لفاظی ہے جو ہم نے لی ہوئی ہے اور اس کا چربہ بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہماری اپنی سوچ بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ ہماری تمدنی ضروریات کیا ہیں، میں ہماری سماجی ضروریات کیا ہیں، ہم یہ بالکل نہیں جانتے، اور لیکن ہم جو ایک مستعار فکر ہے اس کو مسلط کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک سوچنے والا جو شخص ہے اس کا اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ کہ جو تشخص کا مسئلہ ہے نا، یہ آج کے دور میں صرف ایک معنویت رکھتا ہے جو سیاسی ہے۔ تو یہ چونکہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے اور جو وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ ہمیں اس کو فی الوقت نہیں چھیڑنا چاہیے۔ باقی جو آپ نے جن مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے، جن کا آپ نے ذکر فرمایا، میں آپ کی ججمنٹ سے اور تجزیے سے بہت حد تک متفق ہوں، لیکن دیکھیں اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ مذہبی مسلمان کے شعور کا فکری احیاء۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں، قطعاً کوئی راستہ نہیں۔ یعنی اگر ہم یعنی کہ جو مسلمان یا مذہبی انسان جو ہے وہ اگر تاریخ کی قوتوں کی تفہیم نہیں رکھتا تو یہ لازمی ہے کہ وہ ان کا اعلی کار بن جائے۔ یعنی تاریخ کی قوتوں کی تفہیم ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ میں ایک ایسا آزاد اور باحریت عمل سامنے لا سکیں جو ہمارے دین اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کی قوتوں کے اعلی کار بن جائیں۔ تو یہ کام صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم علم حاصل کریں، جب ہمارے پاس اپنا کوئی نظریہ علم ہو اور ہم موجودہ تاریخ اور اس کی پوری میکینکس کو سمجھتے ہوں اور اس باحریت عمل کی طرف پیش قدمی کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ بہت شکریہ سر محمد بن جوہر صاحب۔ اور گو میں آخر میں جی گو کہ سر ہم تعلیم محدود نہیں رہ سکے، لیکن ادھر ادھر سے زیادہ ہو گئی۔ انشاءاللہ کبھی دوسری شخص کو تعلیم میں کی آپ کے نظریہ علم پہ انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام کریں گے، جی ضرور تاکہ جو ایک بات جو مستقل طور پر آ رہی ہے اس کا جی واضح ہو جانا بہت ضروری ہے۔ جی اور یقیناً میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان حالات میں ایسی طبیعت کے ساتھ ہمیں وقت دیا۔ بہت اور آخر میں اپنے قارئین کرام سے، اپنے جو ناظرین کرام ہیں ان سے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی فکر پیدا کریں، اپنی سوچ پیدا کریں، اپنے تہذیبی تمدنی حوالوں کو سمجھیں، اپنی تاریخ کو جانیں اور تاریخی افکار کو سمجھیں اور اپنے سماج کے مطابق اس کو لے کے چلیں۔
جب تک آپ اپنی فکر اپنی سوچ پیدا نہیں کریں گے آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں کھلے گا۔ غلامی ہمیشہ راستے مسدود کر دیتی ہے، راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔